حضرات حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حضرات بہت ہی خاص حضرات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ چیزوں کو لوٹاتا بھی ہے۔ جی ہاں، جیسے کوئی چیز چوری ہو جائے اس کو یہ لوٹاتا بھی ہے، اور اسی طرح یہ باہر ممالک کی خبریں بھی دیتا ہے۔ اس سے میں نے بہت مرتبہ جو ہے استفادہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے والد گرامی کے ساتھ ان کے دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے ایک طرح میرا امتحان لینا بھی شروع کیا۔ اب یہ 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، 2016 کے اندر انہوں نے امتحان میرے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ جی بھائی، کیا چیز گم ہوئی ہے؟ کہا کہ ہم بتائیں گے نہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ آپ ان کو بتائیں صحیح، لیکن جو چور ہے اگر چور کے بارے میں یہ نام پوچھے تو آپ نے اس کو نام ہرگز بھی نہیں بتانا ہے، یہ بہت گندا بندہ ہے۔ اس طرح انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جا کر فوراً گھر جس بچی پر میں حاضرات کرتا تھا اس کو وضو کروا کر میں گھر میں اسے جہاں بٹھا تھا کمرے میں، تو اس میں جو ہے میں نے حاضرات کی۔ اب اس میں حاضرات جو کی جاتی ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اور یہ بلا زکوٰۃ ہے، یعنی اب اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ جو چیزیں بتائیں وہ 100% درست ہی بتاتا ہے۔ جیسے کہ بعض حضرات ہوتے ہیں نا، میرے پاس 121 حضرات کی سیاہی ہے، لیکن ان میں سے میں وہ گنے چنے چیزیں ہیں جو میرے تجربات میں رہے ہیں، جو میں نے استعمال کی ہیں اور جو استعمال کرتا رہتا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس میں کیا ہے کہ یہ نقش بنائیں گے، اور یہ نقش آپ بنائیں گے کسی اچھے ساتھ، نیک ساتھ میں، ساعت مشتری میں، ساعت زہرہ میں، جیسے سمجھے کہ جمعہ رات کے دن، جمعہ کے دن آپ اس کو سورج نکلتے ہی بنا لیں۔ اب اس کو آپ چاہے نیلے پین سے بنا لیں، کالے سیاہی سے بنا لیں۔ میں اس کو نیلے پین سے بھی بنا کر استعمال کر چکا ہوں، اور کالے سیاہی سے بھی۔ بس اس کا جو خانہ نمبر 16 ہے، آتشی چال سے آپ اس کو پر کریں گے۔ نقش میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس کا جو آخری خانہ ہے اس کو جو ہے سیاہ کر دیں گے چاروں طرف سے۔ بس وہ جو عدد لکھا ہے اس کو چھوڑ دیں، بسا ہوگا تو میں اس عدد کو بھی ڈھانپ دیتا ہوں وہاں پہ۔ بس یہ ہے۔ اب آپ اس کو لکھیں، اوپر جیسے لکھا ہے جہاں پر یا اللہ لکھا ہے، یا محمد لکھا ہے، یا حی یا قیوم، یہ ساری چیزیں اس کو پر کر دیں۔ اب اس کو آپ نے دینا ہے بچے کے ہاتھ میں۔ کس طرح دیں گے؟ اس میں 12 سال تک کی عمر کا بچہ چل جاتا ہے، لیکن کوشش کریں 10 سال کا بچہ ہو، اس سے رزلٹ اچھا ملتا ہے۔ اب اس میں چند چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں۔ اب جہاں پر آپ نے سیاہی کر دی ہے، جیسے کہ نقش کے اندر دکھا آپ کو، وہاں پر آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا خوشبو لگا لیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ اس کو بچے کے ہاتھ میں پکڑا کر قبلہ رو بچے کو بٹھائیں گے، اور آپ قریب سائڈ میں بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اب اس کو اس نقش پر بھی دم کر دیں، بچے کے آنکھوں پر بھی دم کر دیں۔ اب اس کے بعد آپ دعا کریں، یا اللہ یہ جو میں نے 11 درود ابراہیمی اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا ہے، اس کا ثواب حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، اور میرے حاضرات میں آسانی فرما دے۔ بس یہ کہہ کر آپ بچے کی طرف دم کر دیں، بس حاضرات اس کے سامنے کھل جائے گا۔ اب جو ہی موکل جو ہے وہ حاضر ہو جائے تو اب آپ اس سے سلام کروائیں بچے کے ذریعے، پھر اس سے پوچھیں کہ ہم کوئی عرض لے کر آئے ہیں، اگر آپ ہمارا کام کریں گے تو ہم رکھیں، تو وہ ہاں بول دیں، تو اس وقت آپ جو ہے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیں۔ اب میں نے کیا کیا کہ یہ جو ہی بچہ بٹھایا، اب اس میں کیا ہوا، بچہ دیکھتا ہے کہ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر رات کے اندھیرے میں ایک چور داخل ہوتا ہے، اور اس کا منہ ڈھپا ہوا ہے، اور اس نے نام بھی اس کا بتایا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ جو ہے کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد اس نے دیکھا اندر چارجر میں 2 موبائل لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا ہے ایک بڑا سا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ چارجر بھی نکالا، اور بڑے والا جو موبائل ہے وہ بھی اس نے نکال لیا۔ اب اس نے اس کے بعد جو وہاں پر بڑے صندوق جو ہمارے دیہاتی علاقوں میں ہوتے ہیں اس کو کھولا، اس کے اندر اوپر سے جو ہے وہ پیسے لگے ہوئے ہیں 3000 روپے نقد، ٹھیک ہے، وہ اس نے نکال لیے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اندر اس نے وہ جو کپڑے دیکھے اس کے اندر سون وغیرہ وہ رکھا ہوا تھا، اس نے اس کو نہیں چھیڑا بالکل۔ یہ سارے نشانات اس نے مجھے دیے ہیں، بچے نے بتائے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ نکلا۔
اچھا انہوں نے پھر ٹائم دیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس چیز کو واپس کروائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس کو واپس کرواؤں گا۔ کتنے ٹائم میں؟ 14 دن کے اندر اندر۔ کیسے واپس ہوگا؟ جس جگہ پہ چارجر پہ موبائل لگی ہوئی تھی وہاں پہ وہ واپس اسی چارجر میں موبائل لگا کے چلا جائے گا۔ یہ ہے بس، اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں۔ اب میں نے آ کر اس سے باہر بتایا کہ آپ کی یہ چیز ہے، آپ کے 2 موبائل لگے ہوئے، ایک چھوٹا سا ہے ایک بڑا ہے، اور اچھے کوالٹی والا موبائل ہے، وہ چارجر کے ساتھ بندہ لے گیا ہے۔ تو اب اس بندے نے نہ ہاں بولا نہ کیا، وہ اٹھا فوراً میرے ماتھے سے جو ہے وہ بوسہ لیا اور مجھے گلے لگا کر کہتا ہے کہ واقعی تمہارے پاس چیز ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہی چیز۔ کہتے ہیں اب مجھے نام بتاؤ گے؟ نہیں کہا بھائی نام تو میں نے نہیں بتانا ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو، 14 دن کے اندر آپ کی جو یہ چیز ہے وہ واپس اسی جگہ پہ رکھی جائے گی، اور جس حالت میں تھی اسے، اور یہ جو 3000 پیسے ہیں وہ واپس نہیں ہوں گے، آپ کے سون کو اس نے نہیں اٹھایا ہے۔ تو اس نے ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ بالکل جسٹیفائی کیا، کہ کہا کہ ایسے ہی ہوا ہے، بالکل اقرار کیا اس نے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حرف بحرف یہ چیز ایسے ہی ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ حضرات یہ چیزیں بتانے والا، میں واللہ باللہ تاللہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں مجھے جو یاد ہے یہاں تک جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے۔ اب 3000 کی واپسی کا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ واپس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس نے اٹھائے یا نہیں، یہ میرے تھوڑے ذہن میں، لیکن میرے ذہن میں جو آ رہا ہے کیونکہ 2016 کا یہ مسئلہ ہے، اور حاضرات میں نے بہت جگہ پہ کیے ہیں، ہم نے یہ حاضرات باہر جا کر بھی کیا ہے جہاں پر چوری ہو گئے ہیں، بہت مرتبہ میں نے اس سے جو ہے وہ کام لیا ہے۔ اور ایک سیٹھ تھا، اس نے پوچھا، اس کے جو مرچوں کا وہ جو ہے نا کاروبار تھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ مرچیں سوکھ جاتے ہیں یہاں سے لے بیچ دیتے ہیں باہر پنجاب سائڈ وغیرہ، تو اب انہوں نے بیچ دیا۔ اب وہ اس کو نا خبر نہیں آ رہی تھی، وہ سیٹ اس کو نہیں بتا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس حضرات ہے وہ صحیح بتاتا ہے چیزوں کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ چیزیں بکی ہیں یا نہیں۔ تو برابر وہ بچے کو جب میں نے بٹھایا، اس نے سب چیزیں دیکھی، اس نے بتایا کہ مرچوں کے بورے جو ہیں فلاں سائڈ وہاں پہ ایک منڈی ہے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ تھوڑا سا بارش بھی ہوئی تھی وہاں پر، یہ گھیلے بھی ہو گئے ہیں، اور اس دام میں وہ جو ہے بکے ہیں۔ ایک بورے کی قیمت انہوں نے 5400 روپے بتائی تھی۔ تو میں نے جب ان کو بتایا کہ بھائی آپ کے ایک بورے کی قیمت یہ ہے، تو اس نے بعد میں دوسرے دن آ کے تصدیق کی کہ بالکل بھی 5400 کے اندر ایک بورے کی جو قیمت ہے وہ لگی ہے، اور واقعی بارش پڑی تھی اور وہ گھیلے بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ چیزیں حاضرات کی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن آپ کیا کریں گے جب اس حاضرات سے یہ چیزیں معلوم کریں، جب آپ کو بتائے، آپ نے کسی کو بتانے نہیں ہے، یہ ہے آپ راز رکھیں ان کی چیزیں۔ میں آپ کو موبائل میں بتا رہا ہوں، یہاں تو لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کی طرف محنت کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ بس ایصال ثواب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کریں گے تو بس فوراً حاضرات کھل جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے سلام و کلام کرے، اجازت لیں، اجازت ملے ٹھیک ہے، کام لے لیں ان سے، اس کے بعد جو ہے آپ اس کو السلام علیکم کہتے ہوئے اس کو اجازت دے دیں، اور پھر کبھی ملیں گے اس طرح کہہ کے اس کو اجازت دیں گے تو وہ چلا جائے گا، اور حاضرات بند ہو جائے گی۔ حاضری کا سلسلہ بچے کے اوپر سے بند ہو جائے گا۔ حاضری کا سلسلہ جب بچے پر ہوتا ہے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے، بھاری پن، اور جیسے نیند کے خمار میں بچہ ہو، ایسی کیفیت بچے کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ حاضرات کے لیے چند شرائط ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بادل ہوں تو اس دن آپ جو ہے حاضرات نہ کریں، اور حاضرات سورج نکلے اس سے لے کر عصر کے وقت تک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے حاضرات نہیں کرنا ہے۔ تو یہ حاضرات اس کمرے میں کریں جس کمرے میں پاکئی ہو، وہاں پر نسوار کے دانے نہ پڑے ہوئے ہوں، وہاں پر سگریٹ کے دانے نہ ہوں، اس طرح وہاں وہ جگہ معطر ہو، اور اس جگہ میں خصوصی حصار ہو۔ میں آپ کو دکھاؤں، یہاں پر یہ کمرہ ہے، میں ابھی کیمرہ گھما کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو سامنے وہاں پر دیکھیں ایک کیل لگی ہوئی ہے کونے میں، اسی طرح اس کونے میں کیل لگی ہوئی ہے، اس کونے میں جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کیل میرے اوپر دیکھیں کونے میں یہاں لگی ہوئی ہے، تو یہ دم شدہ کیل ہے۔ یہ جو کیل بعض عاملین دم کر کے دیتے ہیں جو گھروں میں 4 دن لگائے جاتے ہیں، ایک دن ایک کونے میں، دوسرے دن دوسرے کونے میں، تیسرا دن اس میں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ آیت جو ہے 25 مرتبہ ہر کیل پہ دم کیا جاتا ہے، لیکن
اس کیل کو دم کرنے والا شخص آمنت باللہ العظیم و کفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اس عمل کا جو عامل ہوگا، جس نے اس کا چلہ کیا ہوا ہوگا، وہ کیلیں آپ کو پڑھ کر دے گا، وہ آپ لگائیں گے، آپ خود سے نہیں لگا سکتے۔ یہ جنات کا معاملات ہے، جنات آپ کے گھر پہ حملہ کر دیں گے اور آپ کو تنگ کریں گے، رجت ہو جائے گی۔ تو یہ جنات سے حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہیں کیلیں۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ جب بسا اوقات حاضرات کرتے ہیں نا، اب وہاں اس جگہ کے جو جنات ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے ہیں، سینہ در سینہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ کیا کریں گے، جب حاضرات کریں گے نا تو اصلی جو معقل ہے اس کو وہ جن آنے نہیں دیں گے، اور جن اپنی طرف سے شرارت کر کے آپ کو جھوٹ موٹ گول مول کر کے ٹال مٹول کر کے آپ کو چیزیں دکھائیں گے بھی صحیح، آپ کو بتائیں گے۔ چور ایک ہوگا، کچھ نام دوسرے کا لے لیں گے۔ اگر کوئی چیز جس طرح ہے اس کی اصلی حالت وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ جنات آ جاتے ہیں تو وہ شیطان گیری کرتے ہیں، اور یہ وہی کرنا چاہتے ہیں تاکہ عامل جو ہے وہ اس میں ہمارے چال میں آ جائے، ہمارے جھانسے میں، اور لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ تو اسی لیے جو ہے نا بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کو نام نہ بتائیں چور کا، تو یہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو یہ چور جہاں سے چیز اٹھاتا ہے، جہاں بیچتا ہے، جہاں دیتا ہے، ساری چیزیں حاضرات بتاتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ یہ جو شرائط میں نے بتایا ہے نا، حصار والا کمرہ ہو تو اس میں پھر اصلی موکل آتا ہے، وہ حقیقت آپ کو بتائے گا۔ اگر آپ حصار نہیں، ایسا ہی کوئی کمرہ ہوگا تو اس میں حقیقت آپ کو 100% نہیں ملے گی۔ یہ چیزیں جو میرے مشاہدے میں، میرے تجربے میں، وہ میں نے بتائے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ بھی فکر نہ کریں، نہ اجازت کی کنڈیشن، نہ کوئی آپ کو کوئی ٹینشن ہو، نہ چلے گا۔ یہ عمل اعتقاد یقین کامل کے ساتھ کریں، ایسے سمجھیں کہ اس میں میرے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ اجازت جڑی ہوئی ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہوں گے وہ اس سے خود بخود فائدہ اٹھا لیں گے۔ مزید واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا 0344 6485 971۔ اس میں بعض لوگ خواہشات کرتے ہیں ناجائز دوستی کے عملیات کے حاضرات کے ذریعے، تو یہ ہم نہیں کرتے۔ جو جائز کام آپ کا ہوگا ہم اس کو کرتے ہیں، اور مختصر فیس کے ساتھ ہم آپ کے مسائل کے حل کی طرف بھی کوشش کرتے ہیں، اور استخارہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اچھے، اور آگے مزید آپ رہنمائی کریں ہم کس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ عملیات دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، چینل پر نئے تشریف لائے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں گے تو ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں گے۔ شکریہ۔